اچھا، پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو آج جو یہ مصیبتیں ہیں مسلمانوں پر اور اسلامک ورلڈ پر، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں اس کا ریزن اسلام ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، دیکھو ہم پر کتنی پریشانیاں ہیں، اور جو اسلام کو نہیں مان رہے ہیں وہ کتنے خوش رہ رہے ہیں. ٹھیک، تو اگر ہم اس کا یہ جواب دیں کہ اسلام کو آپ صحیح سے مان ہی کب رہے ہیں، تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں مان رہے ہیں چلے ہم لوگ، لیکن ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور نعوذ باللہ نہ جانے کتنی بار توہین بھی کر دیتے ہیں. اور ایک طرف ہم لوگ ہیں، کم از کم نام تو لیتے ہیں، کم از کم ہمارے دل میں عزت تو ہے، اللہ کا ڈر تو ہے، کچھ کتنے بھی چھوٹے لیول پر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے نام لیوا ہے. تو یہ ایک جینوئن سوال ہے، ایک اچھا سوال ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. ٹھیک، پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب آپ کا ایک دوست ہے اور ایک دشمن ہے، ٹھیک، اگر آپ کا دوست غلط طریقے پر چلے گا تو آپ اس کی ہمدردی میں، اور اس کو آگے چل کر اور پریشانی نہ ہو تو اس کی ہمدردی میں آپ اس کو ٹوکیں گے، بات بات پر ٹوکیں گے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ہم غلط چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. دوسری طرف دشمن ہے اور وہ غلط چل رہا ہے تو آپ اس کو ڈھیل دے دیں گے، آپ اس کو ٹوکیں گے بھی نہیں، کہیں گے خود گڑھے میں گرے گا ایک دن جا کر، اس کو خود پتہ چل جائے گا. تو مسلمان جو ہیں، آپ نے خود ہی بولا کہ ہم کم سے کم نام تو لیتے ہیں، تو اس نام لینے کی وجہ سے آپ مسلمانوں کی اور اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہیں. پھر چاہے آپ کتنے نیچے لیول پر اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے دوستوں کی فہرست میں تو شامل ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، چلو میرے ماننے والے ہیں، میرے رسول کے ماننے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، تو دنیا میں ہی ان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دے دی جائیں، جن سزاؤں کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو کچھ بہت ہی بڑی چیز سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مچھر کا پر کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہ چند سالہ زندگی میں اگر تھوڑی سی سزا دے کر ان کو آخرت کی سزا سے بچا لیا جائے، جس طرح سے ایک کڑوی دوا دے کر بڑی بیماری سے بچا لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نام لیوا، میرے دوستوں کو، جو اللہ کے دوست ہیں کی فہرست میں ہیں ہم لوگ، تو ہمیں اس طرح سے بچا لیا جائے دنیا میں سزائیں دے کر، تاکہ آخرت میں ہمارا پلڑا نیکی کا بھاری ہو، اور گناہ جو ہوں ہماری ان دنیاوی سزاؤں کی وجہ سے کم ہو چکے ہوں یا ختم ہو چکے ہوں. دوسری طرف وہ کافر لوگ ہیں، وہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں. تو ان کی سزا آخرت میں جو سب سے بڑی سزا ہے اور ہمیشہ رہنے والی سزا ہے، وہ بہت ہے، اور دنیا میں ان کو اور ڈھیل دیتا جا رہا ہے تاکہ یہ اور گمراہی میں چلے جائیں. ان کا دل جو چاہ رہا ہے ان کو کرنے دو، اور پھر ایک دن جب ان کا آخرت میں وقت آئے گا تو ان کا ایک دم رسی کھینچ لی جائے گی، جیسے ہم دنیا کے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب بھائی جانے دو، خود ایک دن پتہ لگ جائے گا. خود جب اس غلط کاموں کا نتیجہ سامنے آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. اللیگل کاموں میں پڑا ہے بندہ، بڑا خوش ہے کہ حرام کمائی آ رہی ہے، لیکن ایک دن جب پکڑ ہوتی ہے، جب نظروں میں آتا ہے قانون کے، تو دیکھیں پھر جو تھا وہ بھی نہیں رہتا، اور جو عزت تھی وہ تو بچتی ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا، دوسرا جواب اگر ہم دیں تو وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے، ہر کوئی بھی ایکشن ہے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کا ایک خاصہ ہے. ٹھیک، اسی طرح اللہ کا نام لینے کا اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کا ایک نتیجہ ہے. اور دنیا میں جیسے مان لیں اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس کا نتیجہ اگر ہم اچھے سے کرتے ہیں، اس کے اصولوں پر چلتے ہوئے، تو مال ہے، دولت ہے، ٹھیک، ویلتھ ہے. اور اگر ہم دوائی کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر تو اس کا نتیجہ شفا ہے. اچھی ڈائٹ لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ اچھی ہیلتھ ہے. ہم لے رہے ہیں دوائی اور سوچیں کہ اس سے ہمیں مال و دولت ملے، بزنس والا رزلٹ ملے، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے. ہم کر رہے ہیں بزنس اور اس میں اتنا لگ چکے ہیں کہ کچھ اپنی ہیلتھ نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کھانے کی ٹائمنگ ہم نے اپنی بگاڑ رکھی ہے، اور پھر ہم سوچیں کہ ہماری ہیلتھ بھی ٹھیک رہے، ہماری ہیلتھ اچھی ہو جائے گی بزنس کرنے سے. دولت تو آئے گی، ہیلتھ آپ کی بگڑ جائے گی. تو یہ نہ دوائی کی کمی ہے نہ بزنس کی کمی ہے، آپ دوسرے عمل سے دوسرا نتیجہ چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی عقل کی کمی ہے. دین کا اصل گول جو ہے وہ آخرت ہے. ٹھیک،
اور دین میں بھی وہ چیز آپ کے پاس ابھی موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم نام تو لے رہے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول سے محبت تو ہے. تو یہ جو اللہ پر بلیو رکھنے کا جو ہے ایمان، یہ آخرت میں جنت کا وعدہ ایمان سے ہے، تو آخرت میں اس کا رزلٹ مل جائے. اللہ کے نبی سے محبت کا نتیجہ آخرت میں مل رہا ہے. ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ دنیا میں ہمیں بالکل کہہ لیں کہ لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے، دنیا میں ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں دی گئی، ہم پھر دنیا میں کیسے ترقی کریں جب دین کا نتیجہ صرف آخرت ہے. ٹھیک، تو اس کا ابھی جواب دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، جو انہوں نے کیا کیا کہ آخرت کو تو کچھ سمجھا نہیں اور دنیا میں ایسے لگے ہیں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، تو وہ دنیا میں بزنس پر لگ گئے اور ہر اس چیز پر لگ گئے جس میں دنیا کا فائدہ ہے. تو جب وہ بزنس میں لگے تو ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے ہم لوگوں سے، اور ہیلتھ انڈسٹری میں لگے تو ہیلتھ بھی ہم لوگوں سے اچھی ہے، ایجوکیشن میں لگے تو ایجوکیشن بھی ان کی ہم سے اچھی ہے. تو وہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہر ذریعے کو اپنا رہے ہیں اور اس میں بالکل دل و جان سے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا رزلٹ ان کو مل رہا ہے. سب سے بڑی چیز جو دین ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، تو اس کا ان کو جو نقصان ہوگا وہ آخرت میں ڈھیل اب دی جا رہی ہے، نقصان آخرت میں ہوگا. تو ہمیں ظاہر میں جو دنیا میں دکھ رہا ہے وہ فی الحال وہ ترقی پر دکھ رہے ہیں. مسلمانوں کا کیا ہے کہ ہم لوگ پیچھے ہیں. ایک تو دین پر تو پراپر عمل کر ہی نہیں رہے، جتنا ہے اس کا اگر وہ جو نتیجہ ملنا بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر وہ آخرت میں ملنا ہے. دنیا میں ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، سب سے آلسی اور سست قوم ہے. ٹھیک، اور پھر ہم امیدیں رکھیں کہ اپنے جو نامکمل دین پر عمل کر کے، تھوڑے بہت دین پر عمل کر کے یہ سمجھیں کہ دنیا بھی سنور جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ دنیا کے لیے ہمیں کچھ دیا بھی گیا ہے جب یہ اس کا گول جو ہے دین کا آخرت ہے. بھائی دنیا دین آپ سمجھی نہیں، اس کا مطلب پھر آپ دین تو آپ کو نہ جانے کیا کتنی باریکی سے دنیا میں جینے کا طریقہ بتاتا ہے. اب آخرت والے دین پر عمل کر لیں پہلے، یہی بہت بڑی بات ہے، وہی ہم نے چھوڑ رکھا ہے. پھر دنیا میں تجارت کے اصول دین نے بتائے، بزنس کے اصول، تعلیم کے اصول دین نے بتائے ہیں، معاشرتی اصول یعنی سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، ریلیشن شپس کیسی رکھنی ہے لوگوں سے، اور ایک دیش کو حکومت کیسے چلانی ہے، گورنمنٹ کیسے رن کرنی ہے، سارے اصول بتا رکھے. یہاں تک کہ جو حدیث ہے مشہور کہ استنجی کرنے، یہود و نصارہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے نبی تو استنجی کرنے تک کا طریقہ بتاتے. تو سنت کس لیے ہے؟ سنت اسی لیے ہے کہ ہم دنیا میں ترقی کریں، سنت کے طریقے پر ہم ہر کام کریں. ہم سے فرض نہیں ہو رہا ہے، سنت تو دور کی بات ہے. پھر ہم سنت جو دنیا کے فائدے کے لیے تھی، ثواب تو دوسری بات ہے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا، تجارت کا طریقہ بتایا، مال و دولت کا طریقہ بتایا، تعلقات کا طریقہ بتایا. اس طریقے پر چلنا شروع کریں گے تو ہم، کیونکہ دیکھیں کافر لوگ جو ہیں کتنا بھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کتنے بھی وہ ترقی پر ہیں، لیکن ان کی جو گائیڈنس ہے وہ عقل ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں ان کے لیے. تو عقل چھوٹی چیز ہے اور اللہ کے نبی کی سنتیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے بڑی چیز ہیں. تو دنیا میں جو اللہ کے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں، جن کے ذریعے ہم تجارت کو کر کے اور جو بھی بزنس ہے ہمارا اس کو کر کے، یا ایجوکیشن میں یا کسی بھی فیلڈ میں ہم جائیں گے، تو عقل کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم ہمیشہ اوپر رہیں گے. لیکن ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک، ہم فرض نہیں پورے کر پا رہے ہیں جس کے ذریعے ہماری آخرت سدھرے گی. تو پھر یہ، اور جو بھی مسلمان قوم، جب بھی مسلمان قوم نے آخرت کے لیے کام کیا تو آخرت تو سوری ہی اس کی، اور دنیا میں بھی جب اس نے دین کے طریقے پر جینا شروع کیا تو اس کی لائف سٹائل سب سے بیسٹ لائف سٹائل رہی. سکون بھی رہا، ٹھیک، سکون کی بھی گارنٹی رہی اس کے پاس، اور پھر ترقی کی بھی گارنٹی رہی، دولت کی بھی گارنٹی رہی، نام شہرت سب ہوا اس کا، طاقت بھی آئی. ٹھیک، تو یہ ہماری ہی کمی ہے. ٹھیک، آخرت میں ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا دین کا، ادھر تو ہماری ہی کامیابی ہے اگر ہم دین پر صحیح چلیں. دنیا میں بھی ہم سب سے آگے ہوں گے اگر دین پر چلیں گے. کوئی بھی عقلی گائیڈنس مائنڈ کی، یعنی انٹلیکٹ، کسی بھی طریقے ہائی لیول کا انٹلیکٹ ہو، کتنا بھی ہائی آئی کیو والا بندہ اپنے رول لکھے گا، بنائے گا دنیا کو لے کر، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے آگے نہیں پہنچ پائے گا.
چاہے وہ کتنی ہی ترقی پر ہیں، ہم دین کو لے کر دنیا میں کوشش کریں، محنت کرنے پر لگ جائیں تو ہم ان سے آگے نکل جائیں گے، لیکن ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، پھر شکایتیں کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی غلطی ہم نے پھر کیا کی ہے؟ دیکھیے، بیوقوفی ہم لوگوں کی دیکھیں کہ ہم نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، ٹھیک، تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے، یہ لوگ کسی حیا کے اصول کو نہیں مانتے، فری مکسنگ سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، کوئی عورتوں کے حقوق یا کسی کچھ نہیں، سب کچھ فری ہے، کوئی اصول نہیں مانتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے ہی ترقی پہ ہیں۔ اصل ریزن نہیں دیکھا کہ وہ جب دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں تو دنیا میں وہ سچائی، اس محنت میں وہ دنیا میں چاہے کتنا کرپشن پھیل رہا ہو ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، یا ان کے ترقی کے بعد جو وہ عیش و عشرت میں لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن جب وہ اپنا کام کرتے ہیں تو وہ اصول پرست لوگ ہیں، وہ اپنے پرنسپلز پر سیکریفائز نہیں کرتے ہیں، کوئی پرنسپل سیکریفائز نہیں کرتے ہیں اپنے، وہ سچ بولتے ہیں، اپنے بزنس میں سچ بولتے ہیں، ان کے پاس جو ہوتا ہے وہی بولتے ہیں اور وہی کرتے ہیں، ان کے یہاں ملاوٹ نہیں ہوتی کچھ بھی۔ تو یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے وہ دیکھ لیا جس چیز میں وہ فیل ہیں، آخرت کے معاملے میں فیل ہیں، آخرت اور ان اصولوں میں فیل ہیں جو موریلٹی سے ریلیٹڈ ہیں، مورل ویلیوز ان کے پاس بالکل نہیں ہیں، تو وہ چیزیں ہم نے لے لی، اور جو ان کی محنت تھی جس وجہ سے وہ اوپر پہنچے، ٹھیک، وہ ہم نے نظر انداز کر دی۔ تو ایک چیز ان میں اچھی تھی، دنیا کے لیے محنت، وہ تو نہیں لی، محنت تو ہم نے ان سے نہیں سیکھی، جو باقی ان کے اندر لاکھوں کمیاں ہیں وہ لے لی ہم نے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی چیز اچھی تھی، چاہے کچھ بھی کتنے بھی کم لیول پر تھی، کہ ہمارے پاس کچھ مورل ویلیوز تھیں، آخرت پر بلیف تھا، اللہ پر بلیف تھا، ٹھیک، وہ بھی ہم نے کھو دی، اور جو دنیا کی محنت تو تھی ہی نہیں شروع سے، وہ ہم نے ان سے لی نہیں، تو ہمارا تو ڈبل نقصان ہو گیا، ٹھیک۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم تو بڑے عقل مند ہیں کہ ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بیوقوفی ہم یہ کرتے ہیں، یہ عجب بیوقوفی تھی ہم لوگوں کی، حیرت ہے ہم لوگوں کی عقلوں پر، کہ اگر کچھ لینا بھی تھا، چلیے اپنے دین پر آپ نے تو غور کبھی کیا نہیں، تو محنت لے لیتے ان لوگوں سے جو وہ کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ پھر ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم لوگ دین ہمارے ریزن ہے ڈاؤن فال کا، تو ڈاؤن فال کا ریزن دین نہیں ہے، ہمارے بے دینی ہے، ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، بیسٹ وے آف لائف کو چھوڑ دیا، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بیسٹ اصولز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے، اور پھر ہم دنیا سے بھی کچھ نہیں لے پائے، دنیا داروں سے بھی کچھ نہیں لے پائے، ان کی کمیاں ہم نے لے لی، تو پھر ہم لوگ ترقی کی کیوں شکایتیں کرتے ہیں؟ کیوں شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی اس دنیا میں عزت نہیں بچی اس قوم کی؟ تو یہی ریزن ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی کمی کو قبول کرنا ہے، کسی دین کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دین تو بیسٹ ہے آپ کے لیے، پرفیکٹ ہے، آپ نے اس کو اپنانا ہے، سمجھنا ہے، اپنی جو کمی کی ہے، اپنی بیوقوفی کو سمجھنا ہے، تب جا کر ہم لوگوں کا ترقی شروع ہوگی، ہم لوگوں کو جب اپنی غلطی پتہ ہوگی تو آگے چل کر ہم اس کی اصلاح میں لگ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔